اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ثم الحمدللہ مکی مدنی اسلامک سینٹر کی طرف سے یہ ویڈیو کی صورت میں خاص ان مسلمان بہن بھائیوں کے لیے ایک صدقہ جاریہ کے طور پر ویڈیو جاری کی جا رہی ہے جو عمرہ کا مسنون طریقہ نہیں جانتے۔ انشاءاللہ اس رہنمائی کے بعد جب آپ عمرہ کرنے جائیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ عمرہ کی مکمل فضیلت و برکت حاصل کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو اس جگہ کی اہمیت و فضیلت سے واقف ہونا بہت ضروری ہے تاکہ جب آپ وہاں جائیں تو مسنون طریقے سے عمرہ کے ارکان ادا کر سکیں۔ جہاں ہم عمرہ کی سعادت حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں اس مقدس مقام کو خانہ کعبہ کہتے ہیں۔ عمرہ کی ادائیگی ایک عظیم سعادت ہے جو خوش قسمت بندوں کو نصیب ہوتی ہے۔ خانہ کعبہ کے باہر جو مستطیل شکل کا دائرہ ہے اسے حتیم کہتے ہیں۔ بخاری مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، اگر مجھے تیری قوم کا ڈر نہ ہوتا کہ یہ نئے نئے جاہلیت سے پھرے ہیں تو میں حتیم کو بھی خانہ کعبہ میں داخل کر دیتا، لیکن فتنے کے ڈر سے نہیں کرتا۔ حتیم میں نماز پڑھنا ایسا ہے جیسا کہ خانہ کعبہ میں نماز ادا کی جائے، سبحان اللہ۔ اب اس حدیث سے ہمیں کیا سمجھ آتی ہے کہ جو حتیم ہے مستطیل شکل میں جو ایک احاطہ ہے بالکل خانہ کعبہ کے ساتھ، جو اس کا چھوٹا سا ایک صحن ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق ہمیں اس کی اہمیت و فضیلت سمجھ آتی ہے کہ حتیم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ میں شامل کرنے کا سوچا لیکن فتنے کی وجہ سے نہیں کیا، اور حتیم میں نماز پڑھنا ایسا ہے جیسے کہ خانہ کعبہ میں نماز ادا کی جائے۔ تو کوشش کیجئے گا جب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو اس سعادت سے نوازیں، آپ وہاں جائیں تو اس حتیم میں نوافل ضرور ادا کیجئے۔ اس کے بعد ہم جانیں گے مقام ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں۔ مقام ابراہیم وہ جگہ ہے جس کو گولڈن جالی سے ڈھانپا گیا ہے، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں مبارک کے نشان ابھی بھی ہیں، جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعبیر کی تھی، ابھی بھی وہ نشان معجزانہ طور پر موجود ہیں۔ اب جو مقام ابراہیم ہے علیہ السلام، جب آپ وہاں جائیں گے گولڈن کلر کی ایک جالی، اور اس کے اندر جب آپ جھانکیں گے تو آپ کو 2 قدموں کے نشان ملیں گے۔ وہ قدموں کے نشان حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہیں، جیسے کہ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور تم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو۔ اب دیکھیں قرآن کریم کی اس آیت میں بھی ہمیں اس چیز کی شہادت ملتی ہے کہ مقام ابراہیم جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو نماز پڑھنے کی جگہ بنا لو۔ جب ہم عمرہ کے لیے جاتے ہیں تو مقام ابراہیم پہ ہم نے 2 نوافل جو ہیں وہ ادا کرنے ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ آگے جیسے ہی ہم عمرہ کا طریقہ جانیں گے اس میں آپ کو یہ بتایا جائے گا۔ اب اس کے بعد عمرہ کا حکم کہ عمرہ جو ہے یہ کیوں کرنا چاہیے، کس لیے کرنا چاہیے، اور اس کی اہمیت و فضیلت کیا ہے۔ عمرہ کا حکم صاحب استطاعت کے لیے زندگی میں 1 مرتبہ عمرہ کرنا سنت ہے اور 1 سے زیادہ کرنا مستحب ہے۔ اگرچہ بعض علماء کے نزدیک صاحب استطاعت کے لیے زندگی میں 1 مرتبہ عمرہ کی ادائیگی واجب ہے۔ صاحب استطاعت مطلب وہ لوگ جو عمرہ کی استطاعت رکھتے ہیں، صاحب دولت مطلب وہ لوگ جن کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ عمرہ کی ادائیگی کر سکتے ہیں، تو انہیں 1 مرتبہ عمرہ کرنا جو ہے ان کے لیے سنت ہے، اور اگر 1 سے زیادہ کریں تو مستحب ہے۔ مستحب مطلب پسند فرمایا گیا ہے، اور بعض علماء کے نزدیک وہ لوگ جو صاحب استطاعت ہیں ان کے لیے زندگی میں
ایک مرتبہ عمرہ کرنا واجب ہے، مطلب فرض ہے۔ عمرہ کی فضیلت کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک عمرہ دوسرے عمرے تک ان گناہوں کا کفارہ ہے جو دونوں عمروں کے درمیان سرزد ہوں، اور حج مبرور کا بدلہ تو جنت ہی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کے مطابق ایک عمرہ دوسرے عمرے تک ان گناہوں کا کفارہ ہے جو دونوں عمروں کے درمیان سرزد ہوں، مطلب جب ہم ایک عمرہ کرتے ہیں ہمارے اس کے دوسرے عمرے کرنے کے درمیان کے تمام گناہ جو ہیں وہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اور حج مبرور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہم کرتے ہیں تو اس کے بدلے جنت ہی ہے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد مبارک ہے، پے در پہ حج و عمرے کیا کرو، بے شک یہ دونوں یعنی حج و عمرہ غریبی اور گناہوں کو اس طرح دور کر دیتے ہیں جس طرح بھٹی لوہے اور سونے چاندی کے میل کچیل کو دور کر دیتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ترمذی اور ابن ماجہ کی روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کے مطابق پے در پہ عمرہ کرنا جو ہے وہ غریبی اور گناہوں کو بالکل دور کر دیتا ہے۔ جس طرح بھٹی میں جب لوہا ڈالتے ہیں یا سونا چاندی ڈالتے ہیں اور ان کی پوری میل کچیل جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے، بالکل اسی طرح جب ہم حج اور عمرہ کرتے ہیں تو ہماری غریبی اور گناہ جو ہیں وہ ہم سے دور کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حج و عمرہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کے مہمان ہیں، اگر وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں تو وہ قبول فرمائے، اگر وہ اس سے مغفرت طلب کریں تو وہ ان کی مغفرت فرمائے۔ یہ ابن ماجہ کی روایت ہے۔ مطلب حج و عمرہ کرنے والے اللہ تعالیٰ کے مہمان ہوتے ہیں۔ بیت اللہ جو ہے وہ اللہ کا گھر ہے، خانہ کعبہ جو ہے وہ اللہ کا گھر ہے، جو وہاں جاتے ہیں وہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، اور جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کچھ بھی دعا کرتے ہیں وہ قبول ہوتی ہے، اور مغفرت طلب کرتے ہیں تو ان کی مغفرت ہوتی ہے۔ تو اس لیے جس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس سعادت سے نوازے، اسے چاہیے کہ جیسے ہی خانہ کعبہ جائے اپنی اور باقی تمام مسلمانوں کی مغفرت کی دعا کریں، اور اس کے علاوہ جو بھی آپ کی جائز خواہشات ہیں، دعا ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ قبول و منظور فرمائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان میں عمرے کا ثواب حج کے برابر ہے۔ یہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ سبحان اللہ۔ رمضان میں جو عمرہ کرتا ہے اس کو اس عمرے کا ثواب حج کے برابر دیا جاتا ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے برابر ہے۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ سبحان اللہ۔ اب پہلی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں عمرے کا ثواب حج کے برابر ہے، اور دوسری روایت سے ہمیں کیا ثابت ہو رہا ہے کہ رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کے برابر ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان المبارک میں اگر کوئی مسلمان عمرہ کرتا ہے تو گویا اس نے میرے ساتھ حج کر لیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اس سعادت سے جو ہے نوازے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سب کو، سب خواہش مند کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سفر کا آغاز، کہ جب ہم عمرہ کے لیے سفر کی شروعات کرتے ہیں، گھر سے روانگی کے وقت 2 رکعت نفل ادا کریں۔ یہ 2 رکعت نفل جو ہیں آپ اسے شکرانے کے نفل بھی کہہ سکتے ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر سے نکلتے ہوئے سفر کا آغاز کرتے ہوئے 2 نفل شکرانے کے جو رکعت ہیں وہ ادا کریں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اتنی عظیم سعادت سے نوازا اور آپ خیر و عافیت سے جائیں اور خیر و عافیت سے واپس آئیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے سفر کی آسانی کے لیے اور عمرے کے قبول ہونے کی دعائیں کریں۔ مرد حضرات حسب ضرورت احرام کی چادریں بھی لے لیں۔ احرام کی تیاری۔ احرام باندھنے سے پہلے طہارت اور پاکیزگی کا خاص خیال رکھیں۔ ناخن کاٹ لیں اور زیر ناف اور بغل کے بال صاف کر لیں۔
سنت کے مطابق غسل کر لیں، اگرچہ صرف وضو کرنا بھی کافی ہے۔ اور احرام یعنی ایک سفید تہبند باندھ لیں اور ایک سفید چادر اوڑھ لیں۔ تہبند ناف کے اوپر اس طرح باندھیں کہ ٹخنے کھلے رہیں اور انہی 2 کپڑوں میں 2 رکعت نماز نفل ادا کریں۔ پھر نیت کر کے تلبیہ پڑھیں۔ یہ احرام جو ہے 2 چادروں کا، یہ مرد حضرات کے لیے ہے۔ جب وہ یہ احرام باندھ لیں اس کے بعد انہی کپڑوں میں 2 رکعت نفل ادا کریں، پھر نیت کر کے تلبیہ پڑھیں۔ تلبیہ ہم کیسے پڑھیں گے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اللہم لبیک، حاضر ہوں اے اللہ، لبیک حاضر ہوں میں، لا شریک لک لبیک تیرا کوئی شریک نہیں، حاضر ہوں۔ ان الحمد، تمام حمد تیرے ہی لیے ہے، والنعمت، اور تمام نعمتیں لکا تیری ہی طرف سے ہیں، والملک، اور بادشاہی تیری ہی ہے، لا شریک لکا تیرا کوئی شریک نہیں۔ آگے ہم مردوں کا احرام جو ہے تصاویر کے ساتھ جو ہے اس کا طریقہ سمجھیں گے۔ جیسے کہ آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں، نمبر 1 تصویر میں چادر کو لیا گیا ہے اور ایک سائڈ سے اس کو فولڈ کر کے اس کے اوپر سے اس کو دوبارہ سے فولڈ کیا جا رہا ہے۔ نمبر 2 دیکھیں، بالکل فولڈ کر کے اس کو سائڈ پہ کر دیا گیا ہے، یعنی دائیں طرف سے لیا گیا اور بائیں طرف کر دیا گیا۔ تصویر نمبر 3 میں دیکھیں کہ تہبند باندھنے کے بعد ایک بیلٹ لگایا گیا ہے۔ یہ بیلٹ جو ہے امام جو ہے ان جو ہے جگہوں پہ دستیاب ہوتا ہے جہاں سے آپ عمرہ کا سامان لیتے ہیں یا احرام لیتے ہیں، اور اس بیلٹ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نوافل ادا کرتے ہیں یا طواف کرتے ہیں تو آپ کا جو تہبند ہے وہ گرنے کا خطرہ نہیں ہوتا، یا لوز ہونے کا، یا انکمفرٹیبل آپ لوگ فیل نہیں کرتے۔ اور نمبر 4 تصویر میں دیکھیں، دوسری جو چادر ہے اس کو بالکل جو ہے سیدھا کر کے پکڑا گیا ہے، اور نمبر 5 میں بایاں کندھا جو ہے وہ ڈھانپ لیا گیا ہے اور دایاں کندھا جو ہے وہ ننگا رکھا گیا ہے۔ نمبر 6 میں دیکھیں، بالکل دایاں کندھا جو ہے اس کو ننگا رکھا گیا ہے اور بائیں کندھے پر احرام کو فولڈ کر کے اینڈ کر دیا گیا ہے۔ نمبر 7 میں جو آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے، بالکل اس طرح آپ اپنی دوسری چادر جو ہے اس کا باندھنے کا اہتمام کریں گے۔ عورتوں کا احرام، عورتوں کے احرام کے لیے کوئی خاص ضرورت نہیں ہوتی، سادہ کپڑوں میں بھی عمرہ کر سکتی ہیں، لیکن چاہیے کہ سفید سکارف لے لیں اور ہاتھ اور چہرہ نہ ڈھانپیں۔ جوتے ایسے ہوں کہ پیروں کی درمیانی ہڈی نہ چھپے۔ اب یہ جو عورتوں کے لیے احرام کا ذکر ہے، عورتیں کسی بھی لباس میں جو ہے عمرہ کر سکتی ہیں، خاص جو ہے احرام کا اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہاں، آپ کوئی سفید سکارف لے سکتی ہیں، کسی کلر کا بھی سکارف لے سکتی ہیں، کسی کلر کے بھی کپڑے پہن سکتی ہیں، لیکن خیال کیا رکھنا ہے کہ آپ کے ہاتھ اور چہرہ جو ہے وہ ڈھانپے ہوئے نہ ہوں۔ آپ نے ہاتھ اور چہرے کو کور نہیں کرنا، اور جوتے ایسے پہننے ہیں کہ آپ کے پاؤں کی درمیانی ہڈی جو ہے وہ چھپے نہ، وہ ظاہر ہو، اور جوتا جو ہے یہ مرد اور عورت دونوں کے لیے ایسا ہی ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ آگے ہم تصاویر کے ساتھ سمجھتے ہیں۔ دیکھیں یہاں عورتوں کا احرام، اس تصویر میں آپ دیکھیں کہ اس بہن نے بالکل وائٹ کلر کا جو ہے لباس پہنا ہوا ہے اور سکارف اوڑھا ہوا ہے۔ چہرہ اور ہاتھ جو ہیں یہ ڈھانپے ہوئے نہیں ہیں۔ یہ عمرے میں آپ اس بات کا خیال رکھیں گی، تمام بہنیں جو ہیں وہ اپنا چہرہ اور ہاتھ جو ہیں وہ ڈھانپیں گی نہیں۔ احرام باندھنے کے بعد نیت کرنے اور تلبیہ پڑھنے میں تاخیر کی جا سکتی ہے۔ مطلب جب آپ احرام باندھ لیتے ہیں اور اگر آپ اسی ٹائم تلبیہ جو ہے وہ نہیں پڑھتے تو اس میں آپ لوگ دیر بھی کر سکتے ہیں، مطلب آپ جو ہے بعد میں بھی تلبیہ پڑھ سکتے ہیں۔ یعنی آپ احرام ہوائی جہاز پر سوار ہونے سے پہلے باندھ لیں اور تلبیہ میقات کے آنے پر یا اس سے کچھ پہلے پڑھیں۔ اب دیکھیں تلبیہ جو ہے وہ میقات سے پہلے جو ہے پڑھنا ضروری ہوتا ہے،
اس لیے بہتر کیا ہوتا ہے کہ جب ہم ایئرپورٹ پہ جاتے ہیں یا کچھ لوگ مطلب اگر گھر سے نکلتے ہیں تو آپ گھر سے ہی احرام باندھیں اور تلبیہ پڑھتے ہوئے جائیں. اگر آپ ایئرپورٹ پہ مطلب زیادہ دیر سے آپ پہنچتے ہیں یا آپ کو زیادہ وقت درکار ہے تو پھر آپ ایئرپورٹ پہ جائیں. وہاں جب آپ روانہ ہونے لگیں تو اس سے پہلے اپنا احرام باندھیں اور وہیں جو ہے آپ تلبیہ پڑھنا شروع کر دیں، کیونکہ اس لیے بہتر ہے کہ جہاں سے آپ اپنے سفر کا آغاز کریں وہیں سے آپ تلبیہ جو ہے پڑھنا شروع کر دیں. یاد رکھیں کہ نیت کر کے تلبیہ پڑھنے کے بعد ہی احرام کی پابندیاں شروع ہوتی ہیں. مطلب جب آپ احرام باندھ لیتے ہیں اور تلبیہ پڑھ لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ پہ احرام کی جو پابندیاں ہیں وہ شروع ہو جاتی ہیں. مطلب احرام پہننے کے بعد تلبیہ کہنے کے بعد کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جس سے ہمیں منع فرمایا گیا ہے. آگے ہم جانتے ہیں ممنوعات احرام، مطلب احرام میں وہ کام جو منع کیے گئے ہیں. احرام باندھ کر تلبیہ پڑھنے کے بعد یہ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں. ممنوعات احرام مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے ہیں. اب یہ جو باتیں ہم جانیں گے یہ مرد اور عورتوں دونوں کے لیے جو ہے ممنوع ہے. مطلب مرد اور عورتیں جب احرام باندھ لیں اور تلبیہ کہہ لیں تو اس کے بعد ان پہ یہ باتیں، یہ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں. نمبر 1 خوشبو استعمال کرنا. نمبر 2 ناخن کاٹنا. نمبر 3 جسم سے بال دور کرنا. نمبر 4 چہرے کا ڈھانکنا. نمبر 5 میاں بیوی والے خاص تعلق اور جنسی شہوت کے کام کرنا. نمبر 6 خشکی کے جانور کا شکار کرنا. آگے دیکھیں تصاویر کے ساتھ بھی ان تمام ممنوعات احرام کو واضح کیا گیا ہے جس سے احرام پہننے کے بعد ہمیں رکنا ہے. پہلی تصویر میں دیکھیں یہاں خوشبو کے بارے میں، خشکی کے جانور کے بارے میں، ناخن کاٹنا اور جو ہے جنسی تعلقات کے بارے میں. اس میں دیکھیں اس تصویر میں احرام جو ہے یہاں اس احرام کو غلط کہا گیا ہے کیونکہ اس احرام میں دونوں کندھے جو ہیں وہ ڈھانپے ہوئے ہیں. اس تصویر میں احرام کو گرین سائن کے ساتھ صحیح کہا گیا ہے کیونکہ یہاں دایاں کندھا جو ہے وہ ننگا ہے اور بایاں کندھا ڈھانپا گیا ہے. یہی احرام کی اصل صورت ہے. اس کے بعد یہاں اس تصویر میں عورتوں کے احرام کو ظاہر کیا گیا ہے کہ آپ کسی قسم کا بھی کپڑے پہن سکتی ہیں، صرف خیال کیا رکھنا ہے چہرہ اور ہاتھ جو ہیں وہ کور نہ کیے جائیں. اب یہاں دیکھیں جوتے کا جو ہے تصویر کے ساتھ واضح کیا گیا ہے کہ ایسا جوتا کہ ہمارے پاؤں کی درمیانی ہڈی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے، چھپی ہوئی نہیں ہوئی. تو مرد اور عورتیں یا بچے ایسے جوتے کا اہتمام کریں گے. اس کے بعد ایک تصویر میں موزوں کو دکھایا گیا ہے لیکن اس پہ کراس کیا گیا ہے اسی لیے کہ ایسے جوتے جو ہیں وہ عمرہ ادا کرتے ہوئے نہیں پہنے جاتے، یا ایسے موزے ضروری ہے کہ آپ کے پاؤں کی درمیانی ہڈی جو ہے وہ چھپی ہوئی نہ ہو. ممنوعات احرام صرف مردوں کے لیے. اب دیکھیں پہلے جو ہم نے ممنوعات احرام جانے وہ مرد اور عورتوں دونوں کے لیے تھے. اب یہ جو ممنوعات احرام ہے یہ صرف مردوں کے لیے ہے. نمبر 1 سلے ہوئے کپڑے پہننا. مردوں کے لیے یہ منع ہے، جیسے کہ آپ کو پہلے بتایا گیا کہ صرف 2 چادریں جو ہیں اس کا اہتمام کریں گے. نمبر 2 سر کو ٹوپی یا پگڑی یا چادر وغیرہ سے ڈھانکنا، اس سے بھی منع فرمایا گیا ہے. کہ یہاں جو ہے عورتوں کے لیے ممنوعات احرام نہیں ہیں. اس کے بعد سعی مطلب صفا مروہ کے چکر لگانا. اب ہم سعی کے بارے میں جانیں گے. سعی جو ہے صفا مروہ 2 پہاڑ ہیں جہاں آپ چکر لگاتے ہیں، اس کو سعی کہا جاتا ہے. سعی کے لیے وضو شرط نہیں، لیکن کوشش کریں سعی بھی وضو کی حالت میں کی جائے اور تلبیہ پڑھتے رہیں اور حرم میں داخل ہو جائیں. اب جب ہم احرام باندھ لیتے ہیں اور اس کے بعد تلبیہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، خانہ کعبہ کے صحن میں جب تک ہم داخل نہ ہو جائیں ہم تلبیہ جو ہے وہ پڑھتے رہیں گے. اور اب اس کے بعد جیسے ہی ہم خانہ کعبہ میں داخل ہوتے ہیں تو پھر ہم تلبیہ کہنا بند کر دیتے ہیں.
اور سب سے پہلا جیسے کہ آپ کو سٹیپ وائز انشاءاللہ قدم با قدم آپ کو عمرہ کا مکمل طریقہ جو ہے، مسنون طریقہ جو ہے انشاءاللہ وہ ہم آپ کو سکھائیں گے۔ سب سے پہلے جو ہے پہلے طواف کیا جاتا ہے، اس کو طواف قدوم کہا جاتا ہے۔ نمبر 1، طواف کے لیے تلبیہ پڑھتے ہوئے حجر اسود والے کارنر کے پاس پہنچتے ہی تلبیہ پڑھنا بند کر دیں۔ جیسے کہ پہلے میں نے آپ سے عرض کیا کہ جب ہم احرام باندھتے ہیں اور تلبیہ پڑھتے ہیں، جیسے ہی ہم حرم میں داخل ہوتے ہیں اور جب آپ حجر اسود کے پاس، سب سے پہلے آپ حجر اسود والے کونے کے پاس پہنچیں گے اور وہاں تلبیہ پڑھنا۔ تلبیہ مطلب لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اس کو تلبیہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ جب آپ حجر اسود کے پاس پہنچیں گے تو وہاں تلبیہ پڑھنا بند کر دیں گے۔ حجر اسود کے پاس سبز رنگ کی لائٹ لگائی گئی ہے تاکہ آپ کو نشاندہی ہو سکے کہ یہاں سے طواف شروع کرنا ہے۔ حجر اسود کے پاس پہنچتے ہی تلبیہ پڑھنا بند کر دینا سنت ہے۔ اس کے بعد نمبر 2، طواف کرنے سے پہلے مرد اپنے احرام کو درست طریقے سے پہنیں گے، یعنی دایاں کندھا ننگا کر لیں گے۔ اس کو استباح کرنا کہتے ہیں۔ عمرے کی حالت میں اور نماز میں کندھا ڈھانپنا ضروری ہے۔ اب دیکھیں، جب مردوں نے احرام باندھا تو دایاں کندھا جو ہے وہ اپنا ننگا کر لیا اور بایاں کندھا جو ہے اس کو ڈھانپ لیا، اس کو استباح کہا جاتا ہے۔ لیکن جب عمرہ کریں گے اور 2 نفل پڑھیں گے تو دوسرا کندھا بھی ڈھانپنا ہے، اس بات کا خیال رکھنا ہے۔ اس کے بعد اب دیکھیں، یہ تصاویر میں واضح کیا گیا ہے کہ حجر اسود والا جو کونا ہے اس کی طرف آپ جائیں گے اور حجر اسود کا جو کونا ہے وہیں سے آپ کا عمرہ جو ہے وہ شروع ہوگا۔ مطلب خانہ کعبہ کا طواف جو ہے وہ آپ کا پہلا عمل ہوگا جو آپ حجر اسود والے کونے سے شروع کریں گے۔ اور سے دیکھیں تو بدایت الطواف لکھا ہوا ہے، بدایت الطواف عربی میں لکھا ہوا ہے، طواف سٹارٹ جو ہے انگلش میں لکھا ہوا ہے اور شروع طواف اردو میں لکھا ہوا ہے۔ مطلب ہر لینگویج میں لکھا گیا ہے تاکہ پڑھنے والوں کے لیے آسانی ہو۔ اور اس گرین لائٹ سے ہی آپ اپنے جو طواف ہے اس کی شروعات کریں گے۔ طواف کے شروع کرنے والی جگہ کو سبز لائٹ سے واضح کیا گیا ہے۔ اس لائٹ کے مقام سے حجر اسود کے ساتھ سے طواف کعبہ کا آغاز کریں۔ یہ سب سے آپ کا پہلا عمل ہوگا۔ اب جب آپ حجر اسود سے خانہ کعبہ کا طواف شروع کرتے ہیں تو وہ آپ کا پہلا چکر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب نمبر 3، حجر اسود کو بوسہ دیں، اگر آسان ہو اس کے لیے، اگر مشکل ہو تو دائیں ہاتھ کو اٹھا کر اشارتاً حجر اسود کو استلام کرنا۔ اب دیکھیں، جب آپ حجر اسود سے اپنا پہلا جو ہے چکر شروع کریں گے، طواف کا جو پہلا عمل ہے وہ شروع کریں گے، حجر اسود پہ جا کے آپ نے کیا کیا؟ تلبیہ پڑھنا بند کر دیا۔ پھر آپ نے جیسے ہی شروع کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے حجر اسود کا جو ہے وہ بوسہ لینا ہے، کیونکہ وہاں بہت زیادہ رش ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی اگر جو ہے مرضی شامل ہو اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگے تو ضرور ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کو یہ بوسے کی سعادت جو ہے یہ بھی نصیب فرمائیں گے۔ اور اگر آپ بوسہ نہیں لے سکتے، بچوں کے ساتھ ہیں یا رش میں ہیں یا خواتین کے لیے تھوڑا مشکل ہوتا ہے، تو پھر آپ دایاں ہاتھ اٹھا کے اس کی طرف اشارہ کریں گے، اس کو استلام کرنا کہتے ہیں۔ اور اگر آپ استلام کرتے ہیں اس کا بھی آپ کو اتنا ہی اجر دیا جاتا ہے، وہی اہمیت و فضیلت ہے جو بوسہ لینے کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے آسانی کا ارادہ کرتے ہیں، نہ کہ تنگی کا۔ اگر تو آپ آسانی سے بوسہ لے سکتے ہیں تو ٹھیک، اگر نہیں تو دایاں ہاتھ اٹھا کے آپ اشارتاً جو ہے استلام کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد نمبر 5 جو ہے اس میں اگر استلام کیا تو حجر اسود کی طرف ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر یا بسم اللہ کہنا چاہیے۔ اب دیکھیں، جب ہم شروع کریں گے نا ہمارا طواف جو ہے وہ شروع کریں گے حجر اسود سے شروع کریں گے اور ہم حجر اسود کا بوسہ لیں گے۔ اگر بوسہ لینا ممکن نہیں
تو ہم اپنا دایاں ہاتھ اٹھا کے حجر اسود کی طرف استلام کریں گے اور ہم اللہ اکبر کہہ سکتے ہیں یا بسم اللہ کہہ سکتے ہیں. تو بہتر ہے آپ حجر اسود کی طرف اپنا دایاں ہاتھ اٹھا کے، اگر آپ ہیں بچے ہیں، دایاں ہاتھ اٹھا کے بسم اللہ اللہ اکبر یہ کہہ لیں تو یہ زیادہ افضل ہے، کیونکہ اس میں بسم اللہ بھی شامل ہو جائے گی اور اللہ اکبر بھی. تو آپ نے دایاں ہاتھ اٹھایا، بسم اللہ اللہ اکبر یہ کہا. اس کے بعد نمبر 6، خانہ کعبہ کو اپنی بائیں جانب کر لیں اور اینٹی کلاک وائز طواف کرنا شروع کر دیں. اب جب آپ اپنا دایاں ہاتھ اٹھا کے خانہ کعبہ کی طرف حجر اسود والے کونے سے اپنا طواف شروع کریں گے، تو دایاں ہاتھ اٹھا کے آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر کہا، تو خانہ کعبہ کو آپ نے اپنی بائیں جانب رکھنا ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ اپنی دائیں جانب رکھیں گے تو پھر آپ کے جو وہ طواف ہے اس کی شروعات جو ہے وہ الٹی سائڈ سے ہوگی. تو جب آپ خانہ کعبہ کو اپنی بائیں سائڈ پہ رکھیں گے تو آپ کا طواف جو ہے وہ اینٹی کلاک وائز جو ہے وہ شروع ہوگا، اور اس طرح جو ہے آپ کے طواف کی شروعات ہو جائے گی. اب دیکھیں یہاں جو ہے تصویر کے ساتھ واضح کیا گیا ہے کہ حجر اسود کی طرف سے آپ اپنا چکر شروع کریں گے، طواف شروع کریں گے اور ایسے جا کے آپ اس کو کمپلیٹ کریں گے. 7واں عمل، پہلے 3 چکروں میں مرد حضرات اکڑ کر چلیں گے. یہ صرف مردوں کے لیے، ٹھیک ہے. کل جو ہے خانہ کعبہ کے آپ 7 چکر لگائیں گے. طواف جو ہے وہ 7 چکروں پر مکمل ہوتا ہے. پہلے 3 چکروں میں مرد حضرات اکڑ کر چلیں گے، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے تیز تیز چلنا، اس کو رمل کہتے ہیں. باقی 4 نارمل، عورتوں کے لیے لازم نہیں. اب دیکھیں مرد حضرات جو ہے وہ پہلے 3 چکروں میں رمل کریں گے. رمل کسے کہتے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے تیز تیز اکڑ کر چلنا. ٹھیک ہے، مطلب جیسے اکڑ کے چلتے ہیں بالکل سیدھے ہو کے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھائیں گے اور تیز تیز چلنا، اس کو رمل کہا گیا ہے. پہلے 3 چکروں میں مرد حضرات رمل کے ساتھ طواف کریں گے. آخری جو 4 چکر ہیں وہ نارمل جیسے چلتے ہیں ویسے ہی طواف کریں گے. اور عورتیں جو ہیں وہ 7 چکروں میں نارمل ہی طواف کریں گی. 8واں عمل، جیسے ہی رکن یمانی پر پہنچیں اسے ہاتھ سے چھونا سنت ہے، اگر دور ہو تو اشارتاً ضروری نہیں ہے. اب رکن یمانی کیا ہے؟ خانہ کعبہ کی ایک جو کونا ہے اس کو رکن یمانی کہا گیا ہے. رکن یمانی جو ہے جب آپ اس کونے پہ پہنچیں گے تو اس کو اگر آپ بالکل خانہ کعبہ کے پاس سے طواف کر رہے ہیں تو پھر آپ ہاتھ سے اسے اگر چھو لیں گے تو وہ سنت ہے. لیکن اگر آپ دور سے خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں یا پہلی منزل پہ یا دوسری منزل پہ آپ اس کو چھو نہیں سکتے، تو پھر اشارتاً یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اشارے کے ساتھ اس کو چھو لیں. جیسا کہ ہم نے حجر اسود کے بارے میں پڑھا کہ جب ہم چکر شروع کرتے ہیں، طواف شروع کرتے ہیں، تو ہم نے اگر تو بوسہ لے لیا تو ٹھیک، اگر نہیں تو پھر ہم استلام کرتے ہیں. تو اس لیے یہاں واضح کیا جا رہا ہے کہ رکن یمانی جو ہے اس کے پاس اگر آپ بالکل خانہ کعبہ کے پاس طواف کر رہے ہیں تو جب آپ رکن یمانی پہنچیں، انشاءاللہ آگے ہم اس کونے کے بارے میں بھی تفصیل کے ساتھ جانیں گے تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ خانہ کعبہ کے جو 4 کونے ہیں ان کی اہمیت و فضیلت کیا ہے. ابھی صرف آپ اتنا سمجھیں گے کہ رکن یمانی جو ہے اگر تو آپ اس کے پاس سے طواف کر رہے ہیں خانہ کعبہ کا وہ کونا تو آپ ہاتھ سے اسے چھوئیں گے تو وہ سنت ہے، اگر دور سے کر رہے ہیں تو ضروری نہیں. 9واں عمل، رکن یمانی سے حجر اسود کے درمیان مستجاب دیوار کے سامنے وہاں پر دعا پڑھنی ہے. کیا دعا پڑھنی ہے؟ اب دیکھیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ خانہ کعبہ کے 4 کونے ہیں. انشاءاللہ آگے میں تصاویر کے ساتھ آپ کے ساتھ وہ ساری ڈیٹیل جو ہے شیئر کروں گی تاکہ آپ کو 4 کونوں کی اہمیت و فضیلت کا پتہ ہو. اب رکن یمانی سے حجر اسود، رکن یمانی ایک کونا ہے اور حجر اسود دوسرا کونا ہے. اب رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان والی جو دیوار ہے اس کو مستجاب دیوار کہا گیا ہے. ٹھیک ہے، مستجاب مطلب قبول، ٹھیک ہے، ہونے والی دعا جو ہے وہاں جو ہم دعا کرتے ہیں وہ قبول ہوتے ہیں، مستجاب قبول ہونا. رکن یمانی سے حجر اسود کے درمیان مستجاب دیوار کے سامنے وہاں پر دعا پڑھنی ہے. کیا دعا پڑھنی ہے؟
ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ٹھیک ہے، آپ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ ربنا، اے ہمارے رب، آتینا فی الدنیا، ہمیں دنیا میں دے، حسنہ نیکی، وفی الآخرہ حسنہ، اور آخرت میں بھی نیکی عطا کر، وقنا عذاب النار، اور ہمیں عذاب جہنم سے نجات دے. اب دیکھیں یہاں تصاویر میں جو ہے واضح کیا گیا ہے خانہ کعبہ کے 4 کونوں کو. ٹھیک ہے، اب یہ جو ہے پہلا کونا جو خانہ کعبہ کا رکن الاسود یعنی حجر اسود والا کونا ہے، اور بالکل آپ حجر اسود والے کونے کے ساتھ دیکھیں گے تو خانہ کعبہ کا دروازہ ہے. اب رکن الاسود جو ہے حجر اسود والا کونا، اور بالکل ساتھ خانہ کعبہ کا جو دروازہ ہے، اور اس سے آگے والا جو کونا ہے وہ رکن عراقی ہے. ٹھیک ہے، رکن عراقی کے بعد جو ہے ساتھ والا کونا، جیسے ہی آپ رکن الاسود یعنی حجر اسود سے اپنا طواف شروع کرتے ہیں، بالکل حجر اسود کے ساتھ آپ جب جاتے ہیں تو خانہ کعبہ کا دروازہ ہے. خانہ کعبہ کے دروازے کے ساتھ آگے والا جو کونا ہوگا وہ رکن عراقی ہوگا. رکن عراقی سے آگے جب آپ جائیں گے تو وہ کونا رکن شامی ہوگا. رکن شامی سے آگے جب آپ جائیں گے تو وہ کونا رکن یمانی ہوگا. اب رکن یمانی اور رکن الاسود یعنی رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان والی جو دیوار ہے وہ مستجاب دیوار ہے. امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ سمجھ آئی ہوگی. اب یہ جو مستجاب دیوار ہے، رکن یمانی اور رکن الاسود کے درمیان والی جو دیوار ہے وہ مستجاب دیوار ہے. اسے مستجاب دیوار کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ دیوار 70 انبیاء اکرام کا مصلی یعنی نماز کی جگہ رہا ہے. سبحان اللہ. اس کو مستجاب دیوار کہا گیا ہے، یعنی یہاں دعا قبول ہوتی ہے. اس دیوار کے پاس اپنے اور تمام مسلمانوں کے لیے دعا ضرور کریں. اب دیکھیں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو جاتے ہیں، لیکن جب تک کہ انہیں یہ ڈیٹیل کا پتہ نہیں ہوتا تو وہ کتنی بڑی جو ہے سعادت سے محروم ہو جاتے ہیں. تو اس لیے ہم نے مکمل کوشش کی ہے کہ آپ کو جو خانہ کعبہ کے 4 کونے ہیں ان کی اہمیت و فضیلت، ان کے ناموں سے آپ لوگوں کو اس لیے معرفت دلائی ہے تاکہ جب آپ وہاں جائیں تو آپ کو پتہ ہو کہ یہ مستجاب دیوار ہے. یہاں 70، 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 70 انبیاء اکرام سبحان اللہ ان کی نماز کی یہ جگہ رہی ہے. ٹھیک ہے، تو جب آپ وہاں جائیں تو اپنے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے مستجاب دیوار پہ ضرور دعا فرمائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے آپ کی دعاؤں کو قبول و منظور فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر خواہش مند کو اپنے گھر کی جو ہے زیارت نصیب فرمائے. اب 10واں عمل، مسنون طریقے سے عمرہ کی ادائیگی اپنے ذہن میں رکھیں تاکہ آپ اس عمل میں عاجزی و انکساری جو ہے وہ بنائے رکھیں. اس کے علاوہ اگر آپ کو عربی دعائیں نہیں آتی تو آپ اردو میں بھی دعا پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ دعا تو دعا ہوتی ہے نا، تو آپ وہ جو ہے اردو میں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں. 11واں عمل، مقام ابراہیم کے پاس آئیں تو آیت پڑھیں. اب یہ جو 11واں عمل ہے یہ آپ کا جو ہے خانہ کعبہ کے 7 چکر جو ہے طواف کمپلیٹ ہونے کے بعد آئے گا. ٹھیک ہے، جیسے کہ ہم نے پہلے خانہ کعبہ کے طواف کا پہلا جو ہے طریقہ آپ کو بتایا کہ جب آپ شروع کرتے ہیں حجر اسود کے پاس آتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جو ہے اپنا دایاں ہاتھ اٹھا کے حجر اسود کی طرف استلام کرتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہیں، اور پھر آپ جو ہے چکر لگا کے پورے جو ہے 4 کونوں کا چکر لگا کے پھر حجر اسود پہ واپس آتے ہیں. پھر آپ دوسرے چکر پہ آپ بسم اللہ اللہ اکبر دایاں ہاتھ اٹھا کے کہیں گے، پھر دوسرا چکر، پھر تیسرے چکر پہ جب آپ حجر اسود کے پاس آئیں گے پھر یہی طریقہ. اسی طرح آپ اپنے 7 چکر جو ہے طواف کے مکمل کریں گے، اور ہر چکر پہ جب آپ حجر اسود کے پاس پہنچیں گے اپنا دایاں ہاتھ بلند کر کے حجر اسود کی طرف اشارہ کریں گے اور بسم اللہ اللہ اکبر جو ہے وہ کہیں گے، اور پھر آپ آگے چلتے جائیں گے.
اب 11واں عمل جو ہے مقام ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں تو آیت پڑھیں وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. یہ آیت پڑھنا سنت ہے، تو چھوٹی سی آیت ہے، کوشش کریں زبانی یاد کر لیں. اگر زبانی نہیں آتی تو آپ دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں، یا اپنے پاس جو ہے آپ PDF فارم میں جو ہے پرنٹ رکھ سکتے ہیں، جیسے آپ کو آسان لگے. یہ آیت پڑھنا سنت ہے. پھر 2 نفل پڑھیں. ٹھیک ہے. اب یہ جو 2 نفل پڑھنے ہیں یہ مرد بھی پڑھیں گے، عورتیں بھی پڑھیں گی، بچے بھی پڑھیں گے. یہ عمرے کا ایک جو ہے رکن ہے، اور مقام ابراہیم کے پاس کہیں بھی نفل پڑھے جا سکتے ہیں. اب ضروری نہیں، جیسے کہ ہم نے تصاویر کی مدد سے سمجھا کہ مقام ابراہیم جو ہے وہ گولڈن کلر کی جالی ہے. بہت سے لوگ ہیں جو کوشش کرتے ہیں بالکل اس کے پاس جا کے نماز پڑھیں، لیکن کبھی کبھی جو ہے موقع مل بھی جاتا ہے. لیکن اگر لوگ زیادہ ہیں یا رش کی وجہ سے آپ وہاں نہیں پڑھ سکتے تو مقام ابراہیم کے کہیں بھی آس پاس جو ہے آپ 2 نفل ادا کر سکتے ہیں. اب وہ جو 2 نفل آپ نے پڑھنے ہیں اس میں آپ نے پڑھنا کیا ہے؟ بہت سے لوگ ہیں جو نارملی 2 نفل پڑھ لیتے ہیں، جیسے مطلب نمازوں میں پڑھا جاتا ہے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی رکعت میں سورۃ الکافرون، دوسری میں سورۃ اخلاص پڑھی، اور نماز پڑھتے خیال رہے زوال کا وقت نہ ہو. نفل کے بعد آپ کے طواف کا عمل مکمل ہو گیا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے. سادہ کپڑوں میں طواف کی حالت میں رمل نہیں ہوگا. رمل جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا مردوں کے لیے پہلے 3 چکروں میں رمل. تو جب آپ نے احرام باندھا ہے تو عمرہ کریں تو ہی آپ رمل کریں گے. ٹھیک ہے. وہاں سترے کا خیال رکھیں. اب یہ جو ہے وہاں سترے کا خیال رکھیں، مطلب جب آپ مقام ابراہیم علیہ السلام پہ 2 رکعت نفل پڑھتے ہیں تو وہاں آپ سترے کا خیال رکھیں. اب سترہ کیا ہے؟ سترہ جو ہے ایک رکاوٹ کو کہتے ہیں. مطلب جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو آگے ہم نے سترہ لگانا ہوتا ہے، ایک رکاوٹ رکھنی ہوتی ہے تاکہ اگر ہمارے آگے سے کوئی گزرے تو ہمیں اس کا گناہ نہ ہو. ٹھیک ہے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے اور اس کے آگے سے کوئی شخص گزر جاتا ہے، اگر اس شخص کو پتہ چل جائے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے کا گناہ کتنا ہے تو وہ قیامت تک وہاں کھڑا رہنا پسند کرے. تو نمازی کے آگے سے گزرنا بہت جو ہے بڑا گناہ ہے. تو اس لیے ہمیں نہیں پتہ، دیکھیں یہ ہمارا فرض ہے، جب ہمیں پتہ ہے کہ وہاں سے لوگ گزرتے ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو ہمارے آگے سے لوگ گزریں گے، کیونکہ اور کوئی ان کے پاس آپشن ہی نہیں ہوتا راستہ. اب ظاہر سی بات ہے اتنا رش ہوتا ہے تو ممکن نہیں ہے کہ راستہ بدلیں. تو اس لیے ہمارا فرض ہے جب بھی ہم نماز پڑھیں ایسی جگہ پہ جہاں ہمیں یہ اندیشہ ہو کہ ہمارے آگے سے لوگ گزر سکتے ہیں تو ہمیں سترہ جو ہے وہ بنانا چاہیے. اب سترہ جو ہے وہ آپ کیسے رکھتے ہیں؟ جب آپ نماز مطلب پڑھتے ہیں یا نفل پڑھیں گے تو آپ نے آگے جو ہے ایک لائن کھینچ دینی ہے. یا تو آپ لائن کھینچ دیں، یا اگر آپ کے پاس کوئی ایسی چیز ہے، کوئی بیگ ہے یا کچھ بھی، آپ وہ آگے رکھ دیں. ٹھیک ہے. اب سترہ جو ہے اس کی اونچائی جو ہے وہ 1.5 فٹ ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. مطلب سترے کی جو اونچائی ہے، جو لمبائی ہے وہ 1.5 فٹ ہونی چاہیے. آپ 1.5 فٹ لائن کھینچ دیں ہاتھ سے. ٹھیک ہے. یا پھر آپ کوئی چیز رکھ دیں تو اس کو سترہ کہا جاتا ہے. جب آپ مقام ابراہیم پہ نفل پڑھیں گے یا حرم میں کہیں بھی آپ جو ہے نفل پڑھتے ہیں تو کوشش کریں کہ آپ آگے سترہ ضرور کھینچیں، ضرور لگائیں. اب دیکھیں یہاں جو ہے مقام ابراہیم علیہ السلام کی تصاویر کو دوبارہ سے واضح کیا گیا ہے، جہاں آپ 2 نفل رکعت پڑھیں گے اور آپ کے جو طواف کا عمل ہے وہ مکمل ہوگا. اور دوسری تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سترے کو ظاہر کیا گیا ہے کہ یہ نمازی جو ہے نماز ادا کر رہا ہے اور آگے ایک رکاوٹ رکھی ہوئی ہے جس کی اونچائی جو ہے وہ 1.5 فٹ ہے. تو اسی طرح یا تو آپ کوئی چیز رکھ لیں یا پھر آپ لائن کھینچ لیں، سترہ جو ہے وہ آپ کا ہو جائے گا. 12واں عمل. اب ماشاءاللہ 7 چکر خانہ کعبہ کے لگانے کے بعد ہمارا جو ہے 2 نفل پڑھنے کے بعد ہمارا جو طواف کا عمل تھا، خانہ کعبہ کے طواف کا عمل، وہ مکمل ہو گیا. اس کے بعد 12واں عمل ہمارے لیے کیا ہے؟ 2 نفلوں کے بعد مقام ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے جائیں گے تو وہاں آب زمزم کے کولر لگے ہوں گے. قبلہ رخ ہو کر آب زمزم پئیں، یہ سنت ہے. ٹھیک ہے.
کہ جب آپ 7 چکر جو ہے خانہ کعبہ کا طواف کر لیں، اس کے بعد مقام ابراہیم پہ جائیں، وہاں 2 نفل جو ہے رکعت پڑھیں، اور اس کے بعد پھر آپ مقام ابراہیم کے پیچھے جائیں گے تو وہاں آب زمزم کے کولر پہ جا کے آپ آب زمزم پئیں، تو یہ سنت ہے۔ اس کے بعد 13واں عمل، پھر حجر اسود کے پاس آئیں اور استلام کریں، یہ 9واں استلام ہوگا۔ اب دیکھیں، جب ہم نے شروع کیا تھا خانہ کعبہ کا طواف تو وہ حجر اسود کے بوسے سے یا استلام سے شروع کیا تھا، ٹھیک ہے، اور جب آپ نے 7 چکر مکمل کر لیے اور اس کے بعد پھر 2 نفل پڑے، پھر آب زمزم جو ہے وہ پیا، اس کے بعد پھر آپ واپس جو ہے حجر اسود کے پاس جائیں گے اور استلام کریں گے۔ استلام کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کے بارے میں فرمایا، اللہ کی قسم، اللہ اسے قیامت کے دن اس حال میں اٹھائے گا کہ اس کی 2 آنکھیں ہوں گی جس سے یہ دیکھے گا، ایک زبان ہوگی جس سے یہ بولے گا، اور یہ اس شخص کے ایمان کی گواہی دے گا جس نے حق کے ساتھ یعنی ایمان اور اجر کی نیت سے اس کا استلام کیا ہوگا۔ سبحان اللہ، کہ دیکھیں کہ حجر اسود ایک پتھر ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم کھا کے فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس پتھر کو اس حال میں اٹھائے گا کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے 2 آنکھیں دیں گے، ایک زبان دیں گے، اور یہ گواہی دے گا اس شخص کی جس نے حق کے ساتھ یعنی ایمان اور اجر کی نیت سے اس کا استلام کیا ہوگا۔ سبحان اللہ، تو خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو حجر اسود کا بوسہ لیتے ہیں یا استلام کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب خواہش مندوں کو اس کا استلام اور بوسہ جو ہے اس کی سعادت نصیب فرمائے۔ اب 14واں عمل، اس کے بعد سعی کا آغاز کریں یعنی صفا کی طرف جائیں۔ اب دیکھیں، ہم نے خانہ کعبہ کے 7 چکر مکمل کیے، اس کے بعد پھر ہم نے 2 رکعت نفل ادا کیے، پھر آب زمزم پیا، پھر ہم جو ہے حجر اسود پہ گئے۔ حجر اسود پہ جا کے اس کی اہمیت و فضیلت جو ہے، جیسے کہ میں نے آپ کے ساتھ حدیث بیان کی، آپ کے ذہن میں ہوگی، تو آپ اسی خلوص نیت سے جو ہے اس کے استلام کریں گے یا بوسہ لیں گے، جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس کی سعادت جو ہے نصیب فرمائے انشاءاللہ العزیز۔ اس کے بعد جو ہے پھر آپ صفا مروہ کی طرف بڑھیں گے۔ جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا، صفا مروہ جو ہے 2 پہاڑ، تو وہاں ہم نے سعی کرنی ہوتی ہے، مطلب جو خانہ کعبہ کے چکر لگاتے ہیں اسے طواف کہا جاتا ہے، اور صفا مروہ کے جو چکر لگائے جاتے ہیں اسے سعی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد سعی کا آغاز کریں یعنی صفا کی طرف جائیں، صفا سے شروع کریں، مروہ پر مکمل کریں، جیسے کہ قرآن کریم کی آیت ہے، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ صفا اور مروہ جو پہاڑ ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اب یہاں دیکھیں، تصویر کے ساتھ جو ہے واضح کیا گیا ہے صفا مروہ کی سعی یعنی چکر لگانا، سعی کو اس مقام سے شروع کریں۔ جیسے کہ ہم نے سمجھا تھا بدایت الطواف، خانہ کعبہ کا جو طواف شروع کیا تھا، بالکل جب آپ صفا مروہ کی طرف جاتے ہیں تو صفا کی سائڈ پہ لکھا ہوا ہے بدایت الصفا، یعنی صفا سٹارٹ، شروع صفا، ٹھیک ہے، یہاں سے آپ اپنی سعی کا آغاز کریں گے اور مروہ کی طرف بڑھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بھی سعی کا وہیں سے آغاز کر رہا ہوں جس کے ذکر سے اللہ تعالیٰ نے آغاز فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا سے سعی کا آغاز فرمایا۔ جیسے کہ ابھی میں نے آپ کے ساتھ قرآنی آیت شیئر کی، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، ان الصفا، بے شک صفا، ٹھیک ہے، مطلب صفا سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اس کا ذکر شروع کیا۔ تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے بھی سعی کا آغاز وہیں سے شروع کیا جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے شروع میں رکھا۔ 15واں عمل، صفا پہاڑی پر قبلہ رخ ہو کر 3 دفعہ یہ دعا پڑھیں۔ اب جب ہم چکر شروع کرتے ہیں نا، مطلب صفا مروہ کی سعی شروع کرتے ہیں، جیسے کہ ہم نے خانہ کعبہ کا طواف شروع کیا تھا حجر اسود سے اور بسم اللہ اللہ اکبر کے ساتھ شروع کیا تھا، اسی طرح جب ہم صفا سے اپنی سعی کا آغاز کریں گے تو صفا پہاڑی پر قبلہ رخ ہو کر کھڑے ہوں گے اور 3 دفعہ یہ پڑھیں گے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ
लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु अंजज़ा वअदहु व नसर अब्दहु व हज़मल अहज़ाब वहदहु। मतलब इसका, अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, वो अकेला है, सारी बादशाहत उसी की है और सारी तारीफ उसी के लिए है। अकेले अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। उसने अपना वादा खूब पूरा किया, अपने बंदे की नुसरत फरमाई, तन्हा उसी ने सारी जमातों को शिकस्त दी। आप ये दुआ उर्दू में भी पढ़ सकते हैं, अरबी में भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। 16वां अमल, अब जब हमने अपनी सफ़ा की तरफ से सही का आगाज़ किया, वो दुआ 3 दफ़ा पढ़ी, तो सफ़ा से मरवा की तरफ आएँ और वहाँ भी यही पढ़ें और सही के दरमियान ये दुआ पढ़ें। जब आपने सफ़ा से आगाज़ किया, 3 दफ़ा वो दुआ पढ़ी, सफ़ा से मरवा पे गए, मरवा पे भी उसी तरह जो है आप 3 दफ़ा दुआ पढ़ेंगे। और फिर जब आप मरवा और सफ़ा के दरमियान में सही करेंगे तो दरमियान में ये दुआ पढ़ेंगे, रब्बी गुफिर वरहम इन्नका अंतल अज़्ज़ुल अकरम, ठीक है। और आप आखिर में ऐसे भी पढ़ सकते हैं, रब्बी गुफिर वरहम इन्नका अंतल अज़्ज़ुल अकरम, जैसे आपको आसान लगे। इसका तर्जुमा, ए परवरदिगार मेरी मगफिरत फरमा और रहम फरमा, आप ही सबसे ज़्यादा इज्जत वाले और सबसे ज़्यादा करम फरमाने वाले हैं, ठीक है। जब आपने अपनी सही का आगाज़ किया, 3 दफ़ा आपने वो दुआ पढ़ी, उसके बाद फिर आप सफ़ा से मरवा पे गए, मरवा पे भी वही दुआ पढ़ी, लेकिन सफ़ा मरवा के दरमियान में जो जब तक आपका चक्कर जो है सही कंप्लीट नहीं होती, तो फिर आप ये दुआ पढ़ते हैं। 17वां अमल, सफ़ा और मरवा के करीब सफ़ा की तरफ 2 सब्ज़ सतून और लाइनें हैं, वहाँ से मर्द दौड़ कर गुजरेंगे, वहाँ से अम्मा हाजरा गुजरी हैं, वहाँ औरतें नॉर्मल गुजरेंगी। अब देखिए, मर्द हजरात के लिए जैसा कि तवाफ में इस बात का ख्याल रखना ज़रूरी है कि पहले 3 चक्रों में तेज़ तेज़ अकड़ कर चलना, यानी रमल करना होगा। इसी तरह यहाँ भी तंबीह की जा रही है, यहाँ भी मर्द हजरात के लिए ये हदायत है, ये हुक्म है कि सफ़ा और मरवा के करीब सफ़ा की जो सब्ज़ जब आप करते हैं ना, दरमियान में एक सब्ज़ कलर की लाइट्स आएंगी, लाइनें आएंगी, वहां से मर्द जो है वो दौड़ कर गुजरेंगे, मतलब सारा चक्कर नॉर्मल करेंगे। जब उन सब्ज़ लाइटों पे पहुंचेंगे तो फिर मर्द जो है दौड़ेंगे, ठीक है, दौड़ कर सही करेंगे। अब देखें, यहाँ जो है लाइट्स जो है वो सब्ज़ लाइट्स जो है वो तस्वीर के साथ जाहिर की गई हैं कि सफ़ा और मरवा के दरमियान सब्ज़ रोशनी वाले मुकाम पर मर्द दौड़कर चक्कर लगाएंगे और औरतें नॉर्मल चलेंगी। जब आप सफ़ा से मरवा की तरफ जाते हैं, दरमियान में आपको सब्ज़ कलर की लाइटें जो हैं वो नज़र आती, मतलब रोशनी जो है ऊपर से नीचे लाइटों की सूरत में रोशनी आ रही होती है। उस सब्ज़ रोशनी, जितनी जगह पे वो सब्ज़ रोशनी होगी उतनी जगह पे मर्द जो है वो दौड़ कर चक्कर लगाएंगे, ठीक है। इस बात का सही में आपको ख्याल रखना है। 18वां अमल, मरवा पहुंचकर वही दुआएं करें जो सफ़ा पहुंचकर की थी, 7 चक्कर मुकम्मल करें, ठीक है। जैसे कि पहले मैंने आपको समझाया कि सफ़ा से मरवा पे जाएंगे, मरवा से सफ़ा पे जाएंगे, मतलब सफ़ा से मरवा पे आपका 1 चक्कर, फिर मरवा से सफ़ा पे 2, फिर जो है सफ़ा से मरवा पे 3, ठीक है। इस तरह आपके जो है 7 चक्कर मुकम्मल होंगे। 19वां अमल, मरवा पे 7 चक्कर पूरे होने पर मर्द हजरात हल्क करवाएं, यानी सर मुंडवाएं। हलक जो है वो सर मुंडवाने को कहा जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दफ़ा दुआ फरमाई जिन्होंने हलक करवाया, मतलब सर मुंडवाया। 1 दफ़ा दुआ की जिन्होंने छोटे करवाकर कसर किए। अगर ना किया जाए तो दम वाजिब है। औरतों के लिए 1 पौर में लपेट कर बाल काट लें। आप अपनी चादरें खोलें, गुस्ल करें तो उम्रा मुकम्मल हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये जो आखिरी अमल है, जब आप सफ़ा मरवा के साथ जो है चक्कर लगा के अपनी सही मुकम्मल कर लेते हैं तो मरवा पे आपका आखिरी चक्कर मुकम्मल होगा, ठीक है। जैसे ही मरवा पे आपका आखिरी चक्कर मुकम्मल होगा तो मर्द हजरात जो हैं वो अपने सर के बाल जो है वो मंडवाते हैं, मतलब जिसे कहते हैं वो गंजा करवाना, ठीक है। अपना जो है सारा सर जो है वो मुंडवा लेंगे, सारे बाल उतरवा देंगे। और यहाँ हलक जो है सर मुंडवाने को कहा गया है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दफ़ा दुआ फरमाई जिन्होंने सर मुंडवाया, मतलब हलक करवाया।
اور قصر کہتے ہیں بال چھوٹے کروانے کو. جنہوں نے بال چھوٹے کروائے ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ دعا کی، لیکن اگر جو ہے یہ کام نہ کیا جائے تو پھر دم واجب ہو جاتا ہے، مطلب پھر جو ہے اس کے عوض جو ہے قربانی کرنی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو مرد حضرات جب آپ کا مروہ پہ 7واں چکر جو ہے صحیح کا چکر مکمل ہوگا تو بالکل جب آپ تھوڑا سا آگے جائیں گے وہاں جو ہے باربر کی شاپس ہیں. ٹھیک ہے، کافی جو ہے وہاں حجام ہوتے ہیں، آپ آرام سے مرد حضرات وہاں جا کے تو اپنا سر منڈوا سکتے ہیں، حلق کروا سکتے ہیں. اور جو عورتیں ہیں کوشش کرے کہ ساتھ اپنے جو سیزرز ہے، کینچی جو ہے وہ چھوٹی سی کینچی اپنے ساتھ جب آپ جاتی ہیں عمرہ کرنے تو ضرور رکھیں. اور عورتیں کیا کریں گی، اپنی انگلی جو ہے، ٹھیک ہے، دائیں ہاتھ کی انگلی لے لیں، بائیں کی لے لیں، بالکل انگلی جو ہے اس میں آپ اپنے بالوں کے آخر سے جو لٹ ہے، جو بالوں کی جو لیئر ہوتی ہے بالکل آخر میں آپ اس کو انگلی پہ لپیٹ کے اور پھر آپ کاٹ لیں گی. مطلب ایک پور انگلی کا جو ہماری ایک انگلی کے 3 پور ہوتے ہیں نا، ایک پور جو ہوگا اس کے مطابق عورتیں جو ہیں اپنے بال کاٹیں گی. ٹھیک ہے، عورتیں خود ہی اپنا کینچی سے کاٹ سکتی ہیں. اور اگر آپ خود کینچی نہیں لے کے جاتے تو وہاں بہت سی عورتیں جو ہیں وہ لے کے آئی ہوتی ہیں، آپ کسی سے بھی مانگ سکتی ہیں. بہتر ہے کہ اپنا سامان پاس رکھیں. تو بال جو ہیں وہ جب عورتیں اپنے ایک پور کے مطابق بال کاٹ لیں گی اور مرد حضرات اپنا سر منڈوا لیں گے تو یہ آپ کا آخری عمل ہوگا. اور اس کے بعد آپ اپنے ہوٹل میں جائیں یا آپ کی جو رہائش ہے وہاں جائیں، اپنی چادریں کھولیں، غسل کریں تو آپ کا عمرہ جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا. اب آخر میں جو ہے ایک دفعہ پھر یہاں تصاویر کے ساتھ آپ کو واضح کیا گیا ہے کہ مرد حضرات جو ہے وہ سر منڈوائیں گے. اور یہاں سر منڈوانا اس کو حلق کہا گیا ہے، اور جیسے کہ ہم نے قصر تقصیر کے بارے میں بال چھوٹے کروانا. اور یہاں عورتوں کو دیکھیں کہ بالکل ایک پور کے مطابق ہاتھ میں بال لے کے اس کو کاٹ سکتی ہیں. یا آپ اگر آپ کو اندازہ نہیں ایک پور کا تو جب آپ اپنی ایک انگلی پہ بالوں کے آخر سے اپنی جو بالوں کی لیئر ہے اس کو لپیٹیں گے تو اس کو پھر آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ ایک پور ہے. ٹھیک ہے، تو یہ طریقہ ہے بال جو ہے عورتوں کے بال کاٹنے کا اور مردوں کے حلق کروانے کا. اب یہاں جو ہے عمرہ گائیڈ جو ہے ایک پوسٹر آپ کے ساتھ شیئر کیا گیا ہے. اگر آپ اس پوسٹر کو دیکھیں گے، اگر آپ کے ساتھ چھوٹے بچے ہیں یا آپ خود بھی اپنی آسانی کے لیے اگر اس پوسٹر کو آپ ذہن نشیں کر لیں گے تو آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ عمرہ جو ہے اس کے تمام ارکان جو ہیں وہ ذہن میں رہیں گے. مکی مدنی اسلامک سینٹر جو ہے انہوں نے مکمل کوشش کی آپ کو مسنون طریقے کے ساتھ عمرہ کا طریقہ سکھایا جائے. امید کرتی ہوں کہ آپ کو عمرے کا مسنون طریقہ اچھے سے سمجھ آیا ہوگا. جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں مکی مدنی اسلامک سینٹر کے لیے ضرور دعا فرمائیے گا. اللہ تبارک و تعالی جو بھی خواہش مند ہے سب کو اس سعادت سے نوازے. اللہ تبارک و تعالی جو ہے آپ کا حج و عمرہ جو ہے وہ قبول و منظور فرمائے. اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس عمرے کی اہمیت و فضیلت سے نوازے. اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس عمرے کی برکات سے نوازے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.